الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے چاند گرہن کا ایک ایسا خاص وظیفہ کہ اس سے اس دن آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ اب چونکہ 26 تاریخ کو چاند گرہن آنے والا ہے اور یہ چند مقامات پر صرف ظاہر ہوگا اور اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات ہوگی، تو اپنے ویڈیوز کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ نالج مل سکے، آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اللہ کے ذکر میں بڑی ہی برکتیں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس ذکر کے بدلے میں اسے نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر خوب کیجئے اور اللہ کے ذکر کا خوب چرچا کیجئے۔ جب آپ خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تلقین کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آپ کے دربار میں ایک آدمی آیا اور آتے ہی سو گیا۔ بیان کے دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو وہ زاروں کتار رونے لگا۔ حضرت حسن بصری نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ عذاب میں مبتلا ہیں اور انہیں تارکور کا لباس پہنایا گیا ہے اور وہ اس قدر عذاب میں مبتلا ہیں کہ آگ کے درمیان میں مجھے نظر تک نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے غمگین ہو کے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ میں خود پڑھ چکا تھا، وہ میرے پاس اس کا ثواب موجود تھا۔ میں نے اسی وقت اس کی والدہ کو اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہی شخص واپس آیا اور آ کر حضرت حسن بصری کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ میں نے آج اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور تخت پر بیٹھی ہیں اور سونے کا تاج ان کے سر پہ ہے، ہیرے جواہرات سے لدی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو آپ نے ایسا کیا کیا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے لواحقین کو ایصال ثواب کرتا ہے، اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ منقول ہے ایک مرتبہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین پر کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن ان مردوں میں سے ایک شخص فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ ایک شخص نے اس مردے سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، زندہ لوگ جو صدقہ، دعا، تلاوت قرآن کا ثواب قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، یہ لوگ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، تم کیوں نہیں چنتے؟ اس مردے نے جواب دیا، مجھے اس وجہ سے فراغت یعنی میں نہیں چن رہا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے
جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے بخشتا یعنی ایصال ثواب کرتا ہے۔ یہ شخص صبح اٹھا اور اسی بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے نوجوان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اسی کی تلاوت کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا کہ جس کا بیٹا اسے قرآن پاک پڑھ کر بخشتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی اور صبح اٹھ کر اسی بازار میں گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو سنا اپنے نیک اولاد والدین کے لیے کس قدر فائدہ مند ہوتی ہے، اور آپ لوگ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، انہیں قرآن پاک سکھائیں، اور قرآن پاک بھی وہاں سے جہاں سے وہ تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، ورنہ بروز قیامت وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں غلط قرآن پاک پڑھوایا۔ لہٰذا درست تجوید سے قرآن پاک اپنی اولاد کو پڑھوائیں اور صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ 26 تاریخ کو چاند گرہن آنے والا ہے، آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے، کوئی سی چیز بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، دن کے کسی بھی حصے میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ کرنے کے ساتھ آپ نے نمازیں یعنی چاند کی جو نماز ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، چاند گرہن کی نماز 2 رکعت آپ گھر میں ادا کر لیں، خواتین اور مرد حضرات مسجد میں باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو چاند گرہن کے بارے میں جو افواہیں پھیلی ہیں کہ اس سے حاملہ عورتوں کو برے اثرات آتے ہیں یا کچھ بری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورج اور چاند میں چاند گرہن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یعنی کسی ٹونا ٹوٹکا یا خوشی غمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس لیے جب تم ان کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ کو یاد کرو اور نماز پڑھو۔ تو اس میں بالکل بھی نہیں کہ آپ پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لہٰذا گمراہ لوگوں میں نہ پڑیں اور نہ گمراہ لوگوں کی باتیں سنیں۔ بس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے چاند گرہن کی، اور ساتھ میں آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے صبح سے شام تک، اور کسی بھی وقت آپ نے یا کوشش کریں ظہر کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجت 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ اس میں آپ جو بھی خواہش مانگیں گے، جو بھی آپ حاجت مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا۔ اور اس چاند گرہن کا جو وقت ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ شروع ہوگا 1:40 پر دوپہر کو، اور درمیان اس کا ہوگا 4:15 پہ، اور اس کا جو آخر ہے یعنی ختم ہوگا وہ 6:50 پہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دوران 1 بجے سے لے کے 6 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے اس دوران صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد 100 بار درود پاک پڑھ کے اپنی کوئی سی بھی حاجت مانگ لیں، اپنے اوپر سے آفتیں ختم ہونے کی دعا مانگ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کرونا وائرس سے بچائے، ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ جو لاک ڈاؤن لگے ہیں، کوئی بھی غریب بندہ باہر نکل کر رزق نہیں تلاش کر سکتا، اللہ پاک ہمیں اس آفت سے بچائے، ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آج سب اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو متنی قاعدہ کے ساتھ مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔